خالہ اور صبا بیگم ابراق کی والدہ سب ہی دعائیں مانگ رہے تھے، جبکہ آیت آنکھیں بند کیے آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر ابراق کو دم کیے جا رہی تھی۔ بہت ہو گیا، اب اور برداشت نہیں کرے گی، اسے اس جن سے خود کو اور اپنوں کو محفوظ کرنا ہے۔ بس ابراق خطرے سے باہر نکل آئے۔ ڈاکٹر باہر آئے، ارسلان صاحب تیزی سے ان کے پاس گئے۔ آیت یوں ہی بیٹھی رہی، دل خوف سے کانپ رہا تھا، جانے ڈاکٹر کیا خبر دے۔ ڈاکٹر نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر ارسلان صاحب کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے۔ فکر کی کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سب کی جان میں جان آ گئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ آیت اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ڈاکٹر کے پاس گئی، اشارے سے ملنے کا کہا، جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جب ارسلان صاحب نے ان کی مشکل آسان کی، یہ میری بہو ہے، بول نہیں سکتی۔ اوہ سو سوری، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، ڈاکٹر شرمندہ سا بولا۔ کوئی بات نہیں، ارسلان صاحب نے مسکرا کر کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، کیا ہم اپنے بیٹے سے مل سکتے ہیں؟ صبا بیگم نے قریب آ کر پوچھا۔ شکریہ مجھے نہیں کری، یہ سب تو دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ جس طرح ایکسیڈنٹ ہوا بہت کم ہی چانسز ہوتے ہیں۔ فی الحال ابھی نہیں مل سکتے، روم میں شفٹ کر دے پھر مل لیجئے گا، ڈاکٹر مسکرا کر کہتے چلے گئے۔ صبا بیگم نے آیت کو دیکھا، جس نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا، مگر وہ یوں بھی انہیں بہت پیاری لگی۔ پریشان مت ہو، ٹھیک ہے اب، صبا بیگم نے اسے گلے لگا کر پشت سے ہلائی، گلے لگایا۔ آیت کو اپنی ماں یاد آنے لگی۔ ابراق آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ آیت اندر آتی دم کیا، پانی کمرے کے ہر کونے پر چھڑکنے لگی۔ اس نے بہت سوچا، پھر اس نتیجے پر پہنچی، وہ جتنا اس سے ڈرے گی وہ اتنا اسے ڈرانے کی کوشش کرے گا۔ اسے اللہ پر یقین تھا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ دکھائیں گے۔ چوڑیوں کی چنچن سے ابراق نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لیے اپنے کام میں مصروف تھی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب ہسپتال کے روم میں وہ ملنے آئی۔ ابراق اس وقت جاگ رہا تھا۔ آیت اندر آ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھی اسے دیکھنے لگی، رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ابراق نے آنکھیں دھیرے سے کھولی۔ مت رو، ابھی تو ساتھ جینا ہے، ابراق ہلکی آواز میں بولا۔ آیت اس کے سینے سے لگ کر دوبارہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ ابراق نے تکلیف سے ہونٹ بھینچ لیے، وہ اسے دور ہونے کا نہیں کہہ سکا۔ جتنے دن وہ ہسپتال میں رہا، آیت اس کے ساتھ رہی، کسی کے کہنے پر بھی وہ گھر نہیں جا رہی تھی۔ آیت نے پانی کا چھڑکاؤ کر کے اسے دیکھا، جو کسی سوچ میں گم تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں تھوڑا پانی لے کر ابراق کے سر پر ڈالا۔ ایسا کرنے سے وہ واپس حال میں لوٹا۔ آیت نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوما اور جانے لگی۔ جان بوجھ کر ایسا کرتی ہو، جانتی ہو میں اٹھ کر ابھی پکڑ نہیں سکتا، ابراق ناراضگی سے بولا۔ آیت جاتے جاتے رکی، پھر پلٹ کر اپنی سائڈ پر آ کر اس کے قریب بیٹھی۔ ابراق نے کہا لگایا، ذرا اور پاس آنا۔ ابراق آنکھ دبا کر بولا۔ آیت گھورتی واپس اتر کر باہر نکل گئی۔ پیچھے ابراق ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔ آیت کہاں گئی تھی بیٹا؟ ابراق کب سے پوچھ رہا ہے۔ خالہ لاؤنج میں بیٹھی بولی، جو اپنی اسکارف کی پن کھول رہی تھی۔ ان کے کہنے پر اسے صبا بیگم کو دیکھا، جو اسی کے ساتھ تھی۔ شاپنگ پر گئی تھی، 7 چیزیں لینی تھی۔ اچھا اچھا، کیا لائی ہو دکھاؤ۔ آیت صوفے پر بیٹھ کر سب نکلنے لگی، 4-5 سوٹ بڑے دوپٹے والے۔ ابراق کے لیے بھی خریداری کی تھی۔ ماشاءاللہ سب کچھ بہت خوبصورت ہے، جاؤ ابراق کو دکھا دو، کب سے انتظار میں ہے۔